میں نے کوچوان کو مخاطب کیا، گھوڑے کو قابو کرو۔ بیوی، گھوڑا قابو میں ہے مگر کوچوان بے قابو ہے۔ اس نے شائستہ انداز میں غیر شائستہ بات کہی۔ میں پوچھتی ہوں یہ کس رفتار سے گھوڑا بھگا رہے ہو؟ چلو انسان کی طرح شرافت سے رفتار کم کرو۔ گھوڑا میرے دل کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، اگر رفتار کم کر دی تو میرا دل بھی ہلکا ہو جائے گا۔ ارے تجھے موت آئے ناک پیچھے، تانگا رو۔ عائشہ نے چیخ کر کہا، چیخو خوب چیخو، مگر یہ تانگا رکنے کا نہیں، یہ تانگا تبھی رکے گا جب میں چاہوں گا، اور فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ تیری قبر میں کیڑے پڑیں، تیری لچکتی کھاٹ اٹھے، روک لے حرامزادی روک، ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو جمع کر لوں گی۔ چیخو خوب چیخو، تمہاری چیخ سننے والا کوئی نہیں ہے، وہ رسان سے بولا۔ تانگا رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس وقت جب ہم ایک ایسی جگہ پہنچ چکے تھے جہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ آدم ذات، ہر طرف ویرانی تھی، خاموشی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی قبرستان میں آ گئے۔ ایسی خاموشی تھی کہ سوئی بھی گرے تو دھماکہ سا ہوتا۔ اس خاموشی کو میری چیخ نے تار تار کر دیا۔ میں نے تانگے پر سے چھلانگ لگا دی تھی، میں سخت زمین پر گری تھی، ساتھ ہی ساتھ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ کافی دیر بعد آنکھ کھلی تو میں ایک گڑھے میں گری ہوئی تھی۔ میرے سامنے ایک نوجوان ہاتھ باندھے باادب کھڑا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے لیے ہی کھڑا ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے ہکلا کر پوچھا۔ ویسے پہچان تو گئی تھی، یہ وہی حضرت تھے جنہیں ہاسٹل کے چوکیداروں نے اس رات پکڑا تھا۔ میں راہگیر ہوں، ادھر سے گزر رہا تھا کہ آپ کو یوں سڑک کنارے پڑا دیکھا تو رک گیا، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے نظر گھما کر آس پاس دیکھا، دور و نزدیک کوئی بھی نہیں تھا، نہ تانگا تھا نہ سہیلیاں۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ میں اس کا سہارا لے کے کھڑی ہو جاؤں، مگر میں نے سہارا لینا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی ہاتھ ٹیک کر کھڑی ہو گئی۔ پھر بولی، یہ تانگا کہاں گیا؟ بی بی، تانگا تو مجھے نظر نہیں آیا، ہاں آپ نظر آئی سو میں رک گیا۔ ویسے آپ اگر تانگے پر تھیں تو اس گڑھے میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے شائستہ لہجے میں پوچھا۔ تبھی مجھے دور سے ادھر آتی دو لڑکیاں نظر آئیں۔ ان کے قد و قامت اور انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ عائشہ اور لطف النساء ہے۔ میں ادھر ہی دیکھنے لگی۔ دھیرے دھیرے وہ دونوں نزدیک آ گئیں۔ نزدیک پہنچ کر بولی، اے خدا کی مار، ناسپیٹے جوڑ ملا کر رکھ دیا، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا تھا جو ہمیں اغوا کر کے لے جا رہا تھا۔ کوچوان گیا کہاں؟ میں نے پوچھا۔ بھاگ گیا؟ کیسے بھاگ گیا؟ میں نے پوچھا۔ تانگا الٹ گیا تھا، اس سے پہلے تم اچھل کر باہر گری تھی، تانگا بھی ابھی الٹا پڑا ہوگا۔
وہ حرامزادہ اسے سیدھا کر کے بھاگ گیا۔ اب ہم یہاں سے شہر کیسے جائیں گی؟ میں نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ اگر آپ کہیں تو میں کوئی انتظام کر دوں، ہاتھ باندھے کھڑے نوجوان نے کہا۔ مگر تم ہو کون؟ عائشہ نے چڑھ کر پوچھا۔ میرا نام محفوظ ہے، ادھر سے گزر رہا تھا کہ انہیں بے ہوش پڑے دیکھا اور رک گیا، کیونکہ میں خود محفوظ ہوں، اس لیے سب کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، نوجوان نے کہا۔ تو جناب محفوظ صاحب، ہماری حفاظت کا کوئی انتظام کریں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی آپ کی شکر گزار رہیں گی، لطف النساء نے مسکرا کر کہا۔ ابھی لیجیے، میں نزدیکی ایک گاؤں سے کوئی سواری لاتا ہوں، کم سے کم بیل گاڑی تو مل ہی جائے گی، کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا مشرقی سمت چلا گیا۔ ابھی اسے گئے ہوئے بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک تانگا آتا نظر آیا۔ دل کی چال چلتا ہوا تانگا ہمارے قریب آ کر رک گیا۔ ہاں بی بی، کہاں جانا ہے؟ دودھ کا جلا چھانچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، اس لیے میں نے پوچھا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ یہاں ہم کھڑے ہیں؟ وہ محفوظ میاں نے، انہوں نے ہی ہمیں بھیجا ہے۔ دودھ پورا چلنا ہے؟ عائشہ نے تانگے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تو چلیے نا، میں نے کب منع کیا ہے؟ تانگے والے نے ہنس کر کہا۔ ہم سب پھر سے چل پڑے۔ اصولاً ہمیں محفوظ میاں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، مگر وہ تو گاؤں جا کر وہیں رہ گیا تھا۔ ویسے ہم سب دلی طور پر اس کے مشغول تھے، شہر زیادہ دور نہ تھا۔ ہم فوراً یونیورسٹی روڈ پر پہنچ گئے۔ ابھی دودھ پورا پہنچے ہی تھے کہ ہم سب چونک اٹھے۔ سڑک کنارے محفوظ میاں کھڑے تھے۔ پتہ نہیں کس سواری پر وہ اتنی جلدی یہاں پہنچ گئے تھے، شاید وہ موٹر گاڑی میں آئے تھے، کیونکہ علی گڑھ میں اب اچھی خاصی تعداد میں موٹر گاڑیاں چلنے لگی تھیں۔ یہ تمام کی تمام جاگیردار، نوابین اور امراء کی تھیں۔ میں نے تانگے والے سے رکنے کے لیے کہا اور نیچے اتر آئی۔ پھر محفوظ کے قریب جا کر بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ارے اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ آپ مصیبت میں ہیں، ہم نے مدد کر دی، مگر آئندہ احتیاط کریں، بغیر کسی مرض کے کبھی بھی اس طرح تانگے پر سوار نہ ہو۔ آج کل شہدوں نے تانگا چلانا شروع کر دیا ہے۔ کہ وہ تانگے والا ایسا بدماش ہے؟ میں نے کہا۔ ایسا ویسا بدماش، دلی کا چھٹا ہوا بدماش ہے۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ بھولی بھالی لڑکیوں کو اغوا کرنا اور انہیں دلی لے جا کر بیچ دینا۔ یہ تو آپ کی قسمت تھی کہ آپ لوگ بچ گئیں، ورنہ وہ تو آپ لوگوں کو اب تک غازی آباد پہنچا چکا ہوتا۔ اگلے گاؤں میں موٹر گاڑی تیار کھڑی تھی۔ محفوظ کے انکشاف پر ہم بری طرح گھبرا اٹھے۔ اس معبود کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے بروقت بچا لیا۔ خیر یہ بتائیں، آئندہ ملاقات کہاں کریں گی؟ محفوظ بھائی،
आपने भंग कब पी थी, कितनी देर हुई? लुत्फुन्निसा पर लुत्फ अंदाज में बोली। भंग? मैं भंग नहीं पीता, महफूज ने चौंक कर कहा। ओ, अगर आप भंग नहीं पीते तो फिर ऐसी उल्टी सीधी बातें कैसे हाँक लेते हैं? ओ, अब समझा मेरी नन्ही मुन्नी बहन, जो दिल में आया कह दिया। तुम लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारने का दिल ने कहा, सो बोल दिया। इसका नतीजा जानते हैं? पूरे हॉस्टल में हमारी बदनामी हो जाएगी और हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। फिर हमारे अम्मा बाबा वो पिटाई करेंगे कि आने वाली नस्ल भी कराहती रहेगी। लुत्फुन्निसा ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। भाई देखो, मैंने तो तुम्हें बहन कहा है, क्या तुम अपने भैया से मिलने नहीं आ सकती? महफूज का लहजा हर दर्जा मासूम था, चेहरे पर भी मासूमियत बिखरी हुई थी। क्यों नहीं आ सकते? मगर वो जो इधर उधर से सुन गुन लेने वाली होती हैं, उनका भरोसा क्या? कब कौन राई का पहाड़ बना दे, किसे खबर? बात तो सही है, मगर कभी कभी तो मौका निकाल ही लेना चाहिए। महफूज अब भी अपनी बात पर डटा हुआ था। तुम सब के सब बुरक़े में होगी, ऐसे में कौन पहचानेगा कि तुम कौन हो? भाई मियाँ, ये तीन की तेगली इतनी मशहूर है कि लोग बगैर चेहरा देखे पहचान लेते हैं कि हम आ रहे हैं। लुत्फुन्निसा बोली। महफूज कुछ कहने को था कि आयशा ने पूछ लिया, वैसे आप करते क्या हैं? जमींदार हूं, पट्टीदार खेत संभालते हैं और हम ऐश करते हैं। महफूज हंसकर बोले। यूं सड़क किनारे खड़े होकर बातें बनाने से पहले इर्द गिर्द की भी खबर ले लो। हर कोई हमें हैरत से देखता हुआ गुजर रहा है। मैंने मिनमिनाकर कहा, ये सामने ही मेरा दालान है, वहीं बैठकर बातें कर लेते हैं। आप लोग आराम भी कर लेंगी। महफूज ने सामने की कतार में बने घरों में से एक की तरफ इशारा किया। लुत्फुन्निसा रुकने पर आमादा थी, मगर मैंने रखना डाल दिया। दालान यानी वो घर जिसे मर्द हजरात जनाने से दूर बनाते हैं ताकि दोस्त अहबाब की महफिल सजा सके। यहाँ उसे डेरा या उताक कहते हैं, मगर हमारी तरफ उसे दालान कहते थे। 12 उन लड़कियों के साथ क्या गुजरी, ये आइंदा हिस्से में मुलाहिजा करें।